बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और मेरे साथ हैं असाम हैदर। असाम साहब, कल की बड़ी गहमा गहमी है जब से करारदाद आई है सेनेट की। तो कैसा देख रहे हैं सियासी माहौल को आप? हुसैन साहब, सबसे पहले तो आपने बात की करारदाद की, तो करारदाद में कुछ धड़े तो ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे ही। कुछ कहते हैं कि ये करारदाद मंजूर हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, ये सरेहद खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पॉलिटिकल जमातें जो इस वक्त खिंचाव का एक सिचुएशन बनी हुई है और दाव पेच खेल रही हैं, तो इस इम्पैक्ट को, इस करारदाद के इम्पैक्ट को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और इलेक्शन कमीशन जो तैयारियां कर रहा है 8 फरवरी के हवाले से, ये तीनों जो सिचुएशंस बनी है, आप कैसे देख? असाम साहब, एक तो ये है कि जिस तरह बहुत से हल्कों से कल ये आवाज भी है, इतना करारदाद मंजूर हो गई है लेकिन इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। जैसे आज मरीम औरंगजेब साहबा ने भी कहा कि ये जनाब जो सेनेट के अरकान है उनकी राय हो सकती है, लेकिन इस करारदाद से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असम फर्क तो पड़ता है। जैसे मुर्तजा सुलंगी साहब हैं, अभी निगरान वजीर इतलात हैं वो, उन्होंने भी ये बात की कि जो करारदाद में जो मसाइल डिस्कस किए गए हैं या जो चीजें लेके आई गई हैं, जिस तरह कोरोना का या दहशत गर्दी का खतरा, तो उन्होंने तो ये कहा कि जनाब वो सीरियस नौयत की हैं, ठीक है, उनको देखना चाहिए वाकई, लेकिन इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को होने चाहिए। लेकिन इस चीज का मुर्तजा सलंगी साहब ने एतराफ किया कि जनाब जो जिन बातों की बुनियाद पर ये करारदाद लेके आई गई वो जो है वो। अच्छा हुसैन साहब, इसमें भी दो राय हो सकती हैं। पहली, मतलब अगर वो सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करें, तो उसमें देखिए कि जो करारदाद मंजूर हुई उसमें कोरम पूरा नहीं था, सबसे पहली बात जी ये जी। है। और इस पर भी एतराज हुआ जी, कोरम पूरा नहीं था, और उसके बावजूद भी दो ऐसी जमातें थी जिनकी जानिब से मुखालफत नहीं की गई, वो साइलेंट हो गए लेकिन मुखालिफत नहीं की गई। और जो दूसरी बात आपने की है थ्रेट्स की या दहशत गर्दी के हवाले से, वो पहले भी अटैक हुए हैं सियासी पार्टी के लीडर की गाड़ियों के ऊपर, और फिर कल भी एक इस्लामाबाद में ऐसा अटैक हुआ जिसमें मौलाना साहब अपनी जान से चले गए। तो इस तरह के वाकयात तो रिपोर्ट भी हो रहे हैं। असम 2012 के इंतखाबात देखें तो दहशत गर्दी शायद उस वक्त ज्यादा जो है वो अपने अरूज पे थी, लेकिन 2012 वो 2013 में इंतखाबात हुए। उसके बाद 2018 में भी हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इंतखाबात हुए। इस कदर गैर मामूली सिक्योरिटी के भी कोई खदशात नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे किया गया। और दूसरी बात, आपने कोरम की निशानदेही की जो की, वो अगर कल हो जाती और करारदाद पर वोटिंग से पहले उस चीज पे कोई इशू आता, ठीक है, कोई उस नुक्ते को उठाता, तो शायद उससे कोई फर्क पड़ता। अब मामला ये है कि सेनेट से वो करारदाद मंजूर भी हो चुकी है, और उस मंजूरी के बाद उसकी जो टेस्टेड कॉपी है वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरीट में पहुंच चुकी है, और इलेक्शन कमीशन जो है उस चीज को सीरियस लेगा। दूसरी बात ये, मैंने आपको एक मुर्तजा सुलंगी साहब की बात बताई, उसके अलावा जो कुंवर दिलशाद साहब हैं, वो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं और इन चीजों को बेहतर जानते भी हैं वो, और इस वक्त वो सूबाई वजीर कानून भी हैं पंजाब के। तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि इस करारदाद को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हुसैन साहब, बात यह है कि सेनेट ऐवान बाला में, जी, अब ऐवान बाला अगर कोई फैसला ले रहा है, वहां पे जो लोग बैठे हैं उनका इंटेलेक्चुअलिज्म चैलेंज होता है। अगर मतलब अगर इसको ऐसे ही लिया जाए जी कि ये तो गौर तलब बात ही नहीं है, ये करारदाद तो गौर तलब नहीं है, ऐवान बाला की एक शनाख्त है, उनकी एक स्टैंडिंग है, तो इसको आप कैसे देखें? असलाम, अब सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि बनने वाला की स्टैंडिंग है, बिल्कुल है, करारदाद मंजूर हुई है और ये अब हो चुकी है मंजूर। एक तो ये है कि इस करारदाद के अगर आपने अगेंस्ट कोई कार्रवाई करनी है, तो सबसे पहले आप या तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद का ले आए, और जो भाई पार्टियां ये शोर कर रही हैं कि ये गलत करारदाद मंजूर हुई है, तो वो दोनों नून लीग भी और पीपल पार्टी भी इस वक्त सेनेट में बारीक सरियत रखती हैं और ये ला सकते हैं संजरानी और साहब जो के का। 14 अरकान थे वो जाहिर बात है इन पार्टी से भी शामिल थे जिन्होंने वोट और दिए असम ये वही पार्टी जिन्होंने हमायत की इसकी, जो 11 अरकान थे उसमें जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है। और आप खुद देख लें कि नवाज शरीफ साहब जब गए थे बलोचिस्तान में, तो वो किस पार्टी से था करते। तो ताने बाने जाल जो ये कोई एक बुना जा रहा है, वो किस तरह बुना जा रहा है, ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। अब खबर मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कल तो जराये ने यही कहा था कि जनाब इंतखाबात होंगे और अपने वक्त पर होंगे। आज की खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन का ने इजलास तलब कर लिया है। ये जब टेस्टेड कॉपी पहुंची है,
تو الیکشن کمیشن کے ذرائع آج یہ بتاتے ہیں کہ اس پہ الیکشن کمیشن کی دوڑیں ضرور لگی ہیں اس قرارداد پہ، اور انہوں نے اس قرارداد کے حوالے سے کہ اس پہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ جناب اب ہم نے کیا کرنا ہے، اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، تو اس پہ ایک تو الیکشن کمیشن نے اجلاس طلب کر لیا۔ اب اس اجلاس کے بعد وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیسے الیکشن کمیشن اس قرارداد کو دیکھتا ہے یا باقی انتخابات میں وہ خطرے میں ہیں، تو اس اجلاس کے بعد جو تمام تر معاملات ہیں جو اس قرارداد کی اصل حقیقت ہے، کیونکہ یہ بڑی پراسرار طور پہ قرارداد آئی، اچانک اس کو پیش کرنے کی اجازت لی گئی اور سنجرانی صاحب نے اجازت دے دی، تو وہ جو پٹاری کھلے گی نا وہ اس اجلاس کے بعد کھلے گی کہ اصل اس قرارداد کا مقصد کیا۔ اب دوسری چیز یہ کہ اگر الیکشن کمیشن اس قرارداد کو سیریس لیتا ہے اور اس پہ الیکشن کمیشن بھی کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرتا ہے اور جو قرارداد میں نقطے اٹھائے گئے ہیں ان کو سیریس لیا جاتا ہے، تو پھر سپریم کورٹ کا ایک بڑا اہم رول ہوگا، کیونکہ جو ذمہ داری ہے انتخابات کی وہ قاضی صاحب نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے۔ اب اگلا ایک اس پہ اسی قرارداد کے حوالے سے ایک اور قرارداد جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب نے آج پیش کی ہے کہ کل کورم پورا نہیں تھا اور انتخابات ہونے چاہیے، تو اس قرارداد کو منسوخ کیا جائے، ٹھیک ہے، انتخابات 8 فروری کو ہی ہو، یہ والی اپلیکیشن یہ قرارداد بھی سینٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ اب اس پر کس دن کاروائی ہوتی ہے اور کیا کاروائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گی۔ اس کے علاوہ جو آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر ہو گئی ہے کہ جو ارکان سینٹ تھے جنہوں نے یہ بل پاس کیا ان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت جو لگائی جائے، اور اس پہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تھوڑا سا اگریشن دکھانا چاہیے، وہی اگریشن جو جب عمیر نیازی صاحب نے صرف آروز عدلیہ سے ہونے کی ڈیمانڈ کی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا انتخابات نہ کروائیں، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ جو آپ نے آزاد ہوں اور جو آپ نے آروز لگائے ہیں ان کو تبدیل کیا جائے اور عدلیہ سے دیے جائیں، تو ان کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے برہمی کا اظہار کیا کہ جناب ایک پارٹی جو ہے وہ انتخابات کے عمل کو ڈیریل کرنا چاہ رہی ہے، اس سے جمہوریت ڈیریل ہوگی، انتخابات خطرے میں آ جائیں گے، تو ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا گیا۔ اب قاضی صاحب کا یہ بھی امتحان ہے کہ اس کی سماعت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کو ڈائری نمبر لگتا ہے نہیں لگتا، یا کتنا سیریس لیا جاتا ہے اس معاملے کو بھی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کتنا اس چیز پر عمل کروا سکتے ہیں۔ حسین صاحب، مطلب لبے لباب یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت سیاسی منظرنامے پہ دھند چھائی ہوئی ہے۔ جی، سیاسی منظرنامے پہ ایک تو دھند چھائی ہوئی ہے، دوسرا آپ اب دیکھیں ہماری جو نگران حکومت ہے نا اس کی ترجیحات کیسی ہیں۔ ایک اکانومسٹ میں جو دی اکانومسٹ میں جو آرٹیکل چھپا عمران خان صاحب کا، وہ درد سر بنا ہوا ہے ہماری نگران حکومت کے لیے، اور مرتضیٰ سلنگی صاحب جو ہیں وہ ٹویٹر پہ بھی کافی اور اتنے انہوں نے لوگوں کو بلاک کرنا پڑا ان کو، کیونکہ کافی مشکلات ہو رہی ہیں، وہ جو ٹویٹ انہوں نے کیا اور سوال اٹھائے۔ اب مرتضیٰ سلنگی صاحب کی میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں کہ 2019 میں 2019 میں یہی مرتضیٰ سلنگی صاحب اسی ایکس پر اسی ٹویٹر پر یہ بات کر رہے تھے کہ جناب ایک کنوکٹڈ جو ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کہیں پہ لکھ سکتا ہے یا شائع کروا سکتا ہے، اور 2024 میں ایک لاڈلے کی ایک سپر لاڈلے کی محبت میں وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بڑی سکی کا سامنا کرنا پڑا مرتضیٰ سلنگی صاحب کو جیو کی اسکرین پر بیٹھ کے، جب شہزاد اقبال صاحب نے پروگرام میں ان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا کہ جناب ایک کنوکٹڈ جو ہے وہ کیسے نشر کر سکتا ہے کوئی ادارہ اس کے بیانیے، تو شہزاد اقبال صاحب نے سوال یہ کیا کہ پھر سر جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو وہ کنوکٹڈ تھے، اشتہاری تھے، ان پہ کیسز تھے اور سزائیں ان کی تب تک معطل نہیں ہوئی تھی، تو ان کا جلسہ پی ٹی وی نے کیسے ہونے کر دیا، جس پہ انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی جو کریں اس کو کاؤنٹر کریں، تو انہوں نے کہا جناب دیکھیں ان کی سزا معطل ہو چکی تھی، انہوں نے کہا تب تک سزا معطل نہیں ہوئی۔ پھر وہ اس پوائنٹ آف ویو پہ آئے کہ جناب کیسز میں ڈفرنس ہے کہ عمران خان پہ اور طرح کے کیسز ہیں یا ان پہ اور طرح کے کیسز ہیں، اس پہ بھی شہزاد اقبال صاحب نے کہا کہ جناب اگر آپ سزا معطل ہونے کی بات کر رہے ہیں، ایک تو وہ ہوئی بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلے دیے، دوسری چیز یہ کہ اگر ان کی سزا معطل ہے تو عمران خان صاحب کی بھی سزا تو ابھی معطل ہی ہے۔ سر یہاں پہ نا آپ کے چینل کے توسط سے میں بھی ایک پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر مطلب یہ کہ آپ اس کو مزید الیبوریٹ کیجیے گا
The thing is کہ اگر نواز شریف صاحب کے جو پیپرز ہیں جو الیکشن جی جی کمیشن کی جانب سے منظور کیے گئے ہیں وہ تو پرانی تاریخوں میں منظور کر لیے گئے ہیں، لیکن ابھی نااہلی کا فیصلہ تو آیا ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں کل کی ہی یہ تھی ایک پروسیڈنگ تھی، اور جب اس درخواست پر سماعت ہوئی تو اس کو 8 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا، اس کو مشروط کر دیا گیا کہ جناب سپریم کورٹ جب فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد جو ہے لیکن سر کاغذات نامزدگی تو آلریڈی منظور ہو چکے ہیں. اس پہ نامنظوری کی درخواست آئی نا آسان، ٹھیک ہے، درخواست آئی، اس کو سنا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں، فیصلہ روک لیا گیا، کاروائی روک لی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کی فیصلہ کرے گی، اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹریبیونل ہے، اپلیٹ ٹریبیونل ہے یا وہ جو جج صاحب ہیں وہ بعد میں فیصلہ کریں گے نا سر. لیکن دیکھیں بظاہر طور پر اپلیکیشن جب تک نہیں آئی تھی تب تک منظور بھی ہو چکے تھے. حلقوں سے اکونومسٹ پہ واپس آتے ہیں ابھی. اب ایک بڑے جتنا مرتضیٰ سلنگی صاحب کی چھیڑ اس وقت اکونومسٹ بن چکی ہے، اور مرتضیٰ سلنگی صاحب جتنا ٹویٹر پر خجل خوار خود ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے جو ہے وہ سر پاؤں کوئی نہیں ہوتے، آپ کو ایک جھوٹ کے بدلے بولنا پڑتا ہے. پہلے آپ نے اپنا موقف چینج کیا لاڈلے کی محبت میں، دوسرا اکونومسٹ نے بھی چھیڑ بنا لیا شاید. آج چوتھی بار انہوں نے یہ ٹویٹ کیا وہی، اور 2007 کے بعد اکونومسٹ کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا، سب سے زیادہ وائرل ہونے والا جو آرٹیکل ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے. اور مرتضیٰ سلنگی صاحب جتنا دی اکونومسٹ کو جو ہے وہ ادارے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھتا ہے یہ وہ، تو اکونومسٹ بھی اتنی ہی آگے سے چھیڑ بنایا بیٹھا ان کی، اور وہ روز اس چیز کو دوبارہ سے ٹویٹ کرتے ہیں. اور اب ٹویٹر بھی جو ہے وہ اکونومسٹ کے اس آرٹیکل سے یہی غلطی آسان ان کی. انہوں نے عمران خان کو اگر کسی نے برانڈ بنایا نا دوبارہ ان کی حکومت کے بعد، تو وہ یہ جو سارے ہتھکنڈے، یہ سہولتکار سارے جو سہولتکاریاں کر رہے ہیں نا، یہ روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جان آ جاتی ہے. ہاں، اس دن اسی طرح بالکل جاوید لطیف صاحب وہ کامران شاہ صاحب کے شو میں بیٹھے تھے، اور ارشاد بھٹی صاحب کے سامنے انہوں نے یہ بات کر دی کہ جناب عمران خان کو مقبول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کی جا رہی ہے ابھی بھی. تو جس پہ ارشاد بھٹی صاحب نے ان کو کہا جی بالکل کی جا رہی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ اب آپ کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ آپ کو بنا دیتے ہیں، اور جو پکڑ دکڑ بھی ہے، جو کاغذات نامزدگی جس طرح نام منظور ہو رہے ہیں اور جس طرح چھینے جا رہے ہیں، تو وہ سارا آپ کی پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ جو مقبولیت عمران خان کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کو دے دیتے ہیں. باقی ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.